اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ المجادلہ کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اہم چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک سرگوشی کا، کہ جب کوئی شخص کسی سے نہیں بنتا، یا یہ ہے کہ تین شخص ہیں، دو علیحدہ ہو کر آپس میں سرگوشی کریں، یا یہ ہمارے ہاں بھی عام اور جام ہوتا جا رہا ہے کہ کسی سے نہیں بنتی یا کسی سے کوئی ناراض ہے تو اس کے موجودگی کے اندر کسی اور شخص کے کان میں باتیں کرنا تاکہ یہ سمجھے کہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ اتحاد تھا کہ آئندہ یہ ایک دوسرے کی طرف زحمت نہیں کریں گے، تو اس وقت یہ کہ پابندی تھی۔ پھر یہ کافر جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے پھر آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں، اشارے کرتے تھے، اور اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ علم ترا، اے پیغمبر آپ نے نہیں دیکھا، ایک سوالی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ متنبع فرما رہے ہیں، ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمان کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، کوئی تین شخص آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور الا و رابع، چوتھا ان کے اندر خدا کی ذات ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اگر پانچ ہوتے ہیں، الا و ساسم، چھٹا ان میں خدا ہوتا ہے، خدا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ولا ادنا من ذالک، یا اس سے کم، ولا اکثر، یا اس سے زیادہ، الا هو معهم، اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے، اینما کانوا، جہاں بھی ہو۔ بس یہ عقیدہ انسان کا بن جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے ہر جگہ پہ۔ پھر جب اس کو گناہوں پر قدرت ہوگی، گناہوں کرنے پر قادر ہوگا، مواقع ان کو میسر ہوں گے، اگر یہی چیز، یہی عقیدہ اس کے ذہن کے اندر ہوگا، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، پھر یہ اپنے آپ کو بچا لے۔ حدیث جبرائیل کے اندر ہے، فرشتہ آتا ہے انسانی شکل کے اندر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھتا ہے، سوالات کرتا ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ، مل احسان، احسان کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ انہو یرا، گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا یہ ذہن بناؤ کہ تم خدا کو دیکھ رہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سب جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر اعمال کیے ہیں وہ سب واضح ہو جائیں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقین اللہ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب ان کو منع کیا گیا اس طرح سرگوشی کرنے سے، پھر بھی یہ باز نہ آئے، اور پھر بھی اپنے اس کام کے اندر، اتنی اس عادت کے اندر لگے ہوئے تھے۔ کہ پیغمبر، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا، ثم یعودون، اور پھر وہ پلٹ کر دوبارہ اسی کی طرف آ گئے، لما نہوا، اس چیز کا جس کی طرف ان کو منع کیا گیا تھا، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشی کس چیز کی کہتے ہیں؟ اسم، گناہ کی، والعدوان، اور حد سے تجاوز کرنے کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی۔ ان کے آپس میں جو مشورے ہوتے تھے، آپس میں جو سرکشیاں ہوتی تھی، ان کا موضوع بھی ہوتا ہے ایک گناہ کرنا، گناہ کی طرف لوگوں کو لے آنا، لوگوں کے ذہن میں گناہ کی باتیں ڈالنا، اور نافرمانیاں، اور حد سے زیادہ تجاوز کرنا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اس کے بعد ان کی ایک دوسرا مشغلہ یہ تھا، جیسے کہ اہل اسلام والوں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک دعا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اور یہ یہودین اور یہ منافقین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور السلام علیکم نہیں کہ السلام علیکم کہتے ہیں، جن کا مطلب ہلاکت ہو، بربادی ہو، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتے تھے، اور اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَإِذَا جَاءُوكَ، اے پیغمبر جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ، آپ پر وہ سلام کرتے ہیں اور جس کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا۔ السلام علیکم یہ پورا نہیں کہ السلام علیکم کہتے تھے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، پھر اپنے دل میں کہتے تھے، لولا يعذبنا اللہ ابنا، ہم نے تو ان کو بد دعا دی، اللہ نے اس پر کیوں عذاب نہیں نازل کیا۔ کئی مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، منافقین آتے تھے اور اس طرح کا سلام کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا علیکم، یہ بد دعا تم پر ہو، اس سے زیادہ الجھتے نہیں تھے، یا ان کو الٹا جوابات یا بد اخلاقی یا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کہ تم پر ہو۔ اب یہ
جو ان لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً میں یہی بات ان کے اوپر لازم کر دی، ان کے حوالے کر دی کہ ابھی تم پر بھی یہی چیز ہو۔ حسبہم جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم ان کے لیے کافی ہے، یصلونہا، ان کو داخل کیا جائے گا، فبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اللہ حفاظت میں رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ صرف یہ کافروں کے لیے حکم نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، فلا تناجوا بالاسم والعدوان والمعصیۃ، ان کافروں کی طرح، منافقین کی طرح تم گناہوں کی، نافرمانی کی اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نافرمانی کرنے کی سرگوشی نہ کرو۔ ہر ایسی سرگوشی سے اجتناب کرو جس کے اندر گناہ کا کام ہو، گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہو، یا حد سے زیادہ تجاوز ہو، اللہ کے حدود کی مخالفت ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو۔ ہاں وتناجوا بالبر والتقوی، تم سرگوشیاں کرو، آپس میں مشورہ کرو نیکی کا اور تقوی کا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا۔ اور یہ شیطان سرکشی کرتا ہے، انما النجوی من الشیطان، سرکشی کا عمل یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان ان لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالتا ہے، یحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غمزدہ کیا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، ایمان والے سکون سے نہ بیٹھیں۔ ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ان تکلیف سے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کچھ نہیں ہوگا، ہاں جب اللہ چاہے گا تو ہوگا، باقی ان کے اعمال سے کچھ نہیں ہوگا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایسے اگر حالات بھی آ جائیں تو پھر بھی اگر وہ بندہ اپنے خدا کے ساتھ سچا ہے، خود اس نے اعمال اچھے کیے ہیں، بس اللہ کے حوالے کر دے، اللہ ہی ان کے لیے جو ہے راستہ نکالے گا۔ اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ مجلس کی کشادگی کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، اس وقت اہل بدر سے کچھ صحابہ کرام آئے تھے اور مجلس بالکل تنگ تھی اور یہ آ کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجلس والوں سے فرمایا تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، کھسک کے آ جائیں اور جو پیچھے ہیں ان کو جگہ دی جائے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ تو آگے آ گئے اور کچھ لوگ جو ہے ان لوگوں کو برا بھی جو ہے مانا یہ ہمیں کیوں حکم دیا گیا، تو اس صورت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ ہر یہ حکم جو ہے آج بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم جمعے کے دن یہاں کوئی جلسہ ہوتا ہے یا کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، سب سے پہلے یہی جو واعظ کرنے والا ہوتا ہے وہ سب کو کہتا ہے قریب قریب آ جائیں، جس سے ہوتا ہے کہ لوگ قریب آ جاتے ہیں، پھر جو بعد میں آتے ہیں وہ ان کے بعد پیچھے بیٹھتے ہیں۔ اگر ایسی کنڈیشن صورتحال ہو کہ دیکھیں بعد میں جو لوگ آئے ہیں تو یہ جو ہے ان کو کہا جائے بھائی جگہ بنائیں، تھوڑا قریب قریب ہو کے بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد جو ہے کوئی بعض لوگ ایسے راستوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اگر ان کو منع بھی کیا جائے یا ان کو اٹھایا جائے تو وہ دل میں برا نہ مانے، ہمیں کیوں اٹھایا گیا، ہمارے کوئی عزت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے۔ یا یہ ہے اسٹیج جو ہوتے ہیں ان کے اندر مخصوص لوگوں کے لیے جگہ بنایا جاتا ہے اور بہت تھوڑی جگہ کا مناسب انتظام ہوتا ہے۔ اب اگر یہ کہ وہاں پہ 10 لوگوں کا انتظام ہو، وہاں پہ 15 لوگ آ کے بیٹھ جائیں تو پھر پریشانی ہوگی۔ یعنی کہ بعض مہمان بعد میں آتے ہیں اور وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ خود آ کے جلدی بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کو کہا جاتا ہے یا اٹھنے کا کہا جاتا ہے، پھر وہ ان پر ناگوار ہوتا ہے، ناراضگی اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، انسان جو ہے جگہ کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جمعے کے اندر دیر سے آتے ہیں، خطبہ چل رہا ہوتا ہے، پھر جو لوگوں کے کندھوں کو پھلان کر آگے جاتے ہیں، یہ بھی جو ہے غلط عمل ہے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے تفسحوا فی المجالس، مجلس میں کشادگی کرو، تفسحوا تو کشادگی اختیار کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کا راستہ عنایت کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشزوا، اور کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا تو کھڑے ہو جاؤ، ناراضگی اظہار نہ کرو، برا نہ مانو، تو ہمارے لیے کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، میں تم میں سے جو ایمان لائیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا۔ یہ صبر کا کام ہوتا ہے، انسان صبر کر لے، اگر کوئی ایسی جگہ بھی کوئی ایسا مشغلہ ہو جائے یا ایسی کنڈیشن ہو جائے۔ اللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو منافقین تھے، یہودین تھے، وہ جو ہے آتے تھے اور ان کی خواہش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر غریب مسلمان بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ کر ہمارے لیے علیحدہ انفرادی طور پہ ہم سے ملاقات کریں۔ اور پھر جب ان کا مقصد کیا تھا کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو اہل علم یا اہل مسلمان ہیں، نیک لوگ جو دین سیکھنے آئے ہیں،
ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہمارے تعلقات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اور مضبوط ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان سے علیحدہ مل رہے ہیں۔ پھر اللہ نے آیت نازل کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی طور پہ علیحدہ ملاقات کرنے سے قبل تم صدقہ دو۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ غریب مسلمان بھی تھے، کچھ ایسے مخلص بھی تھے، سب تو جو اس پر عمل نہ کر سکے، پھر اللہ نے جو ہے مہربانی کی اور یہ حکم جو ہے منسوخ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم رسول، جب تم رسول سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دو، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر و اطہر اور پاکیزہ کا درجہ رکھتا ہے۔ فإن لم تجدوا، اگر تم یہ نہ پاؤ، صدقہ دینے کی تمہارے پاس قدرت نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، فإن اللہ غفور، اللہ کی ذات بخشنے والی ہے اور مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اشفقتم، تم ڈر گئے، ام تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے تم خوف زدہ ہو گئے۔ فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، اور جب کہ تم اس پر پورا عمل بھی نہیں کر سکے، وتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت کی، فاقیموا الصلاۃ، اب تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا اللہ ورسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو خبر ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہ ایک نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، زکوٰۃ وقت پہ ہم ادا کرتے نہیں ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر جو احکام اللہ نے بتایا اس پر عمل کیا جائے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچنا چاہیے، تو یہی اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ ہم یہ کہ اپنی مادیت، نفسانی خواہشات اور مال دولت کی حرص، ہوس اور زیادہ اکٹھا کرنے کے لالچ کے اندر ہی مصروف ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس پہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے ہو اللہ کو معلوم۔